عزیز طلباء، حرام مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ حرام مال کھانے کی قرآن و حدیث میں بڑی مذمت آئی کہ اللہ رب العزت کے حلال اور طیب کو بندہ چھوڑ کر حرام ذریعے کو اختیار کرے۔ اس کا انسان کے دل پر، انسان کی روحانیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا کڑا حساب و کتاب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اور اس حرام مال کے عوض اسے اپنی نمازیں، روزے، نیک اعمال جو ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ تم کسی بھی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو۔ ناجائز طریقہ کیا ہے؟ سود، رشوت، جوا، امانت میں خیانت، ٹھیک ہے، کرپشن کرنا، بددیانتی کرنا، وراثت کھا جانا، کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا، چوری کرنا، کسی کی کوئی چیز بندہ اٹھا لے، یہ تمام حرام چیزیں حرام مال ہیں، اور جو بندہ دنیا میں ایسا کام کرتا ہے اس کا آخرت میں بڑا کڑا احتساب ہوگا، سخت اس کا محاسبہ ہوگا۔ بندہ حرام مال کیوں کھاتا ہے؟ انسان کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، الشح۔ اس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا اور حدیث میں بھی بیان کیا۔ الشح کا معنی ہے کہ انسان میں بخل اور حرص دونوں جمع ہو جائے۔ الحرص مع البخل، کہ انسان مال پر حریص بن جائے اور جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پر بخیل بن جائے۔ جب بخیل بنے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا۔ حریص بنے گا تو وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا۔ تو ایسا بندہ، اس کو شحیح کہتے ہیں، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو وہ اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی روحانیت کو، اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 6576 ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الشح، فرمایا کہ تم الشح سے بچو، یعنی جو حرص اور بخل دونوں جمع ہو جائیں اس سے بچو۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ اسی الشح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دی۔ تو یہ مہلکات میں شامل ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہے۔ فرمایا حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، اسی الشح نے ان کو برانگیختہ کیا، ان کو ابھارا کہ وہ خون بہائیں۔ آپ دیکھیں اکثر انسان جو قتل کرتا ہے وہ مال کی حرص، مال کے لالچ میں قتل کرتا ہے۔ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور اسی الشح نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ الشح انسان کو کتنی تباہی، بربادی، ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سنن الترمذی کی حدیث میرے سامنے موجود ہے، کتاب الزہد میں حدیث نمبر 2376 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، ہوں بھوکے اور بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ریوڑ میں کتنی تباہی لے کر آئیں گے، بربادی لے کر آئیں گے۔ تو وہ بھوکے بھیڑیے ریوڑ میں اتنی تباہی اور بربادی لے کر نہیں آئیں گے جتنی مال کی حرص، مال کا لالچ اور عزت شہرت کی طلب یہ انسان کے دین اور اس کے ایمان کو تباہ کرتے ہیں اور اس میں فساد لے کر آتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء، قناعت اختیار کریں، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، رزق حلال کی کوشش کریں، اور پھر جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے اس پر راضی رہیں، اور کسی بھی مسلمان کی حق تلفی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال طیب پاکیزہ نصیب فرمائے، اور حرام کے لقمے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔